فقیہ تھے. جب آپ کی سواری چلتی نا، پالکی پر آپ سوار ہوتے، سینکڑوں علماء جوتے اتار کر حضرت کے پیچھے چل رہے تھے، اور کتابیں کھول کر، وہ کاپیاں کھول کر کہ آپ کوئی فرمائیں اور ہم وہ نوٹ کریں. ایسا عالم دین، ایسا فقیہ جس ٹائم شمس تبریزی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی پوری زندگی کا باب ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کی زندگی کچھ اور انداز سے تھی. حضرت شمس تبریزی کا واقعہ وہ بڑا آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ آپ تشریف لائے، مختلف روایتیں آتی ہیں کہ آپ حوض کے کنارے مطالعے میں مصروف، کتابیں کھولی ہوئی تھیں، کتابیں دیکھ رہے تھے. آئے تو حضرت شمس تبریز، اور شمس تبریز بھی خود نہیں آئے. ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ کے شیخ کمال الدین نے آپ کو اشارہ کیا کہ روم میں جاؤ، ایک بندہ ہے وہاں، جاؤ اس کے دل کو عشق کے نور سے جگمگا کے آؤ، جاؤ اس کی شمع کو مزید بھڑکا کے آؤ، جاؤ وہاں. آپ خود نہیں آئے تھے، بھیجے گئے تھے. اللہ اکبر. فرمایا یہ چیز کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کیا فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ کالس کہ تو نبی جانی، یہ کال ہے جس کو تو نہیں جانتا. آپ نے کتابیں اٹھا کر تالاب کے اندر پھینک دی. مولانا نے شور مچا دیا، کہا ان میں تو بڑے بڑے نقطے موجود تھے، بڑے بڑے علمی نکات موجود تھے، خدا کا بندہ تو نے کیا کیا ہے، میرا سارا علم تو نے تباہ کر دیا. آپ نے اس حوض سے، پانی کے حوض سے، تالاب سے، وہاں سے وہ کتابیں خشک نکال کر آپ دیکھنے لگے. تعجب فرمایا، تعجب کیا کرتے ہو، یہ حال ہے کہ تو نمی جانی، یہ حال ہے جسے تو نہیں جانتا. اگر تیرے کال کو میں نہیں جانتا تو تیرے حال کو، میرے حال کو تو نہیں جانتا. اسی مولانا نے کہا کہ کال را بگزار مردے حال شعور پیش مردے کامل پامال شعور. کسی مرد کامل کے سامنے اپنی گردن سے علم کا ذریعہ نکال کر جا کر اپنے آپ کو فنا کر دے، اور کسی شیخ کامل کے قدموں میں گر جا. اگر چاہتا ہے کہ تو خدا تک پہنچے اور تجھے منزل تیرے قریب ہو جائے تو کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو. پیش مرد کامل پامال شو، اپنے آپ کو فنا کر دے جا اپنے شیخ کے اندر. اللہ، اب تجھے کچھ حاصل ہوگا. اگر تو اسی پر رہا، اپنے علم پر ناز کرتا رہا، اپنے ہنر اور اپنے عمل پر ناز کرتا رہا، منزل کبھی نہیں مل سکتی. کیونکہ سنت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ یہ کام، یہ بیعت کا سلسلہ، یہ جب تک حاصل نہیں ہوگا. اور اب مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ کیسا اختیار کرو، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. جار مغلوب مشو ہین کبھی، یار غالب شوق تا غالب شوی. جو مغلوب نفس ہے، جو نفس ہمارا کا غلام ہے اور اس قید میں پھنسا ہوا ہے، قیدی ہے، اس کا یار کبھی نہ بننا. یار غالب شو، جا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ جس کو نفس پر غلبہ حاصل ہو، تاکہ تجھے بھی نفس کا غلبہ حاصل ہو. اور کہیں کہتے ہیں کہ دست ہر نو ایل درا بیمارت کند سوئے مادر آگے تیمارت کند. ہر نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے. ہر نااہل تجھے نااہل ڈاکٹر ہو اور عطائی ڈاکٹر ہو، وہ مریض
کو مزید مریض کر دے گا۔ تو ہر جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے، ہاتھ مت دے۔ فرمایا سوئے مادرہ، آپ کسی ایسے شیخ کی بارگاہ کے اندر جو ماں کی طرح شفیق ہو، وہ پیرے بہرے علی شاہ ہو، حضور قبلہ بابوجی صاحب ہو، میرے شیخ ہو۔ فرمایا فادر ماں جیسا شفیق شیخ ہو، اس کی بارگاہ میں آ تاکہ وہ تیری تیمارداری کرے، تیری بیماری کو دور کر دے، تیرے مرض کو دور کر دے، تجھے شفا یاب کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ مولانا فرماتے ہیں کہ جب سے پھر شمس تبریزی کی نگاہ پڑی، بس یہ واقعہ ہوا تو مولانا کی حالت پھر تبدیل ہو گئی، انقلاب آ گیا۔ پھر وہ کتابیں چھوٹ گئیں، سبق چھوٹ گئے جی۔ اور پھر شمس تبریزی کی محفلیں تھیں، اور 10 دن آپ کچھ عرصہ کے لیے حضرت شمس تبریز شام چلے گئے تھے، کونیا چھوڑ دیا۔ فراق کے اندر آپ تڑپتے رہتے، 7 دن محفل سما میں آپ پر فٹ کی کیفیت تاری رہتی، اور گلیوں میں پھرتے دیوانہ وار ہو کر، این چنی شیخ گردائے کوبہ کو عشق آمد لاؤ بالی فتح کو۔ فرمایا اب سلطان عشق نے مولانا روم کے دل کے اندر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اب مولانا روم کی حالت ہی کچھ اور ہوگی، اور خود فرماتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی مولانا روم فرمایا اس ٹائم تک نہیں بنا جب تک اس نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کا نام ہی آتا ہے تو بندے کا جو ہے عشق و محبت ایک دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا روم پہنچتی ہے، اللہ اکبر، شیخ صدر الدین کونوی جو حضرت شیخ اکبر کے خلیفہ ہیں، فائز یافتہ ہیں، ہمارے حضرت نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ شیخ صدر الدین کونوی وہ شخص ہے کہ جن کو شیخ اکبر نے تجلی ذاتی دائمی کی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا ہم سے، شیخ اکبر خود فرماتے، فرمایا ہم سے بسا اوقات بارہا صفت احیاء صفت عمادت ظاہر ہوئی، کئی رنگا رنگی کیفیتیں ہم پر طاری ہوئی، لیکن یہ دولت صدر الدین کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ تجلی ذاتی دائمی جیسی دولت انہیں نصیب ہوئی۔ وہ شیخ صدر الدین کونوی علیہ رحمہ، ان کے نزدیک مولانا روم کا کیا مقام ہے؟ مولانا روم کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ اگر الوہیت کی کوئی صورت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ بے صورت ہے، اس کی کوئی صورت ہوئی تو قیامت کے دن مولانا روم کی صورت میں بظاہر ہوگا، مولانا روم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ شیخ صدر الدین کونوی علیہ رحمہ، اتنی محبت اور اخلاص اور پیار تھا مولانا کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو وصیت کی کہ اگر تو پہلے مر گیا تو تو پہلے مر گیا تو میں تیرا جنازہ، تو میرا جنازہ پڑھائے گا، میں مر گیا تو تو پڑھائے گا، اور اگر تو مر گیا تو میں پڑھاؤں گا۔ یہ ان کا عہد و پیمان تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کا اہل علم کے نزدیک کیا مقام ہے؟ میں نے حضرت صدر الدین کونوی کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ بات ہو رہی تھی مولانا اور شیخ کامل کی بیعت کی
جو تعلیمات آپ نے دی ہمیں مثنوی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ مثنوی وہ کتاب ہے جس سے لاکھوں گمراہوں نے راہ پایا، جس سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ 28,000 یا کم و بیش کچھ اشعار ہیں اس کے مولانا کے، اور یہ بھی سب آپ نے جلد کی کیفیت میں کچھ کہے۔ خود فرماتے تھے کہ بسا ہوتا مثنوی کا کوئی قافیہ ردیف میں سوچنے لگتا، میں خیال کرتا کہ اس کا قافیہ کیا بنے گا، اس کا ردیف کیا بنے گا، تو حاطف غیبی سے آواز آتی کہ قافیہ سوچنا جلال الدین تیرا کام نہیں ہے، قافیہ تیرے دل میں ڈالنے والے تو توجہ ہماری طرف کر، قافیہ ڈالنا ہمارا کام ہے، قافیہ تیرے دل کے اندر القاء کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مثنوی کے اندر میں نے کہا مرکزی کئی موضوع ہیں، ان میں ایک عشق و محبت، شیخ کامل کے ساتھ وابستگی، ان سے محبت، اور ان شیخ کے اندر، شیخ کی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنا، اس کی صورت کو صورت کبریائی سمجھنا، اس کی تعلیمات مثنوی کے اندر ملتی ہے۔ اور پھر بندگی، عاجزی اور انکساری کی تعلیمات اس کے اندر بھی مثنوی کے اندر کئی جگہ پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں تاتمانی بندہ شو سلطان مباش زخم کش چوکوے شو چوگاں مباش۔ اور بات جب تک ہو سکے بندہ بن، بادشاہ مت بن، زخم کھا، بلہ نہ بن، گیند بن، گیند زخم کھاتی ہے، بلہ زخم لگاتا ہے۔ اور بات زخم کش چوکوے شو چوگاں مباش، بندگی اختیار کر۔ انتریرا می تلاشو می خراش تادم آخر دم فل مباد۔ فرمائے اس راستے میں تراش خراش میں لگا رہے، آخری سانس تک غفلت میں نہ پڑنا، غافل مت ہونا، اس راستے کے اندر تراش و خراش میں لگا رہے، عمل کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ مولانا روم بیمار پڑتے ہیں، یہی شیخ صدر الدین کانوی عیادت کے لیے آتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو تندرست فرما دے، اللہ آپ کا سایہ پورے روم پر، پوری دنیا پر قائم و دائم رکھے۔ آپ نے فرمایا یہ صحت کی مبارک تمہیں مبارک ہو، یہ صحت کی دعا تمہیں مبارک ہو، ہم تو بس انتظار میں ہیں کہ کون سا وقت ہوگا، کیونکہ عبد کے معبود کے ساتھ ملنے کے درمیان صرف ایک پیراہن کا فاصلہ ہے، بس وہ پردہ ہٹنا ہے اور عبد نے معبود سے مل جانا ہے۔ فرمایا یہ مبارک تمہیں ہو۔ روم کے اندر کونیا شہر کے اندر 40 دن زلزلہ آیا، جھٹکے محسوس ہوتے رہے، لوگ بھاگ کے آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور آپ دعا فرمائیں۔ فرمایا کونیا شہر، کونیا کی زمین کو ایک تر لقمہ چاہیے، ایک تر لقمہ چاہیے، جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ خاموش ہو جائے گی، اشارہ اپنی طرف تھا۔ اور پھر آپ کا جس ٹائم وصال ہوا 5 جمادی الثانی کو، عجیب کیفیت تھی، اللہ اکبر۔ آپ کا جنازہ جب روانہ ہوا 6 جگہ پر آپ کا تابوت ٹوٹا ہے، جنازہ کو کندھا دینے والے اتنے لوگ تھے، 6 جگہ تابوت مولانا کا ٹوٹا۔ اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں،
عیسائی، یہودی، غیر مسلم، دوسرے مذہبوں والے بھی اپنی کتابیں آگے اٹھا کر پڑھ رہی ہیں، اور 20 ٹولیاں مرثیہ خانوں کی وہ بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تورات پڑھ رہا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان روم کو پہنچی کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہت دنگے فساد کا خطرہ ہے، کیونکہ مسلمان ان عیسائیوں کو روک رہے ہیں کہ تمہارا کیا تعلق؟ مولانا روم تو مسلمانوں کے رہنما تھے، تمہارا کیا تعلق؟ تم یہاں جنازے کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق؟ معین الدین پروانہ جو حضرت مولانا روم کا شہدائی تھا، عاشق تھا، اللہ اکبر، آپ ان کی بات بھی کرتا جاؤں۔ ایک دن انہوں نے دعوت کی مولانا کی، ایک جلسہ منعقد کیا، مولانا آئے اور آ کر خوش ہو کر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، چپ۔ معین الدین پروانہ سمجھ گئے کہ آج جن کی خواہش پر مولانا نے مثنوی تحریر فرمائی، مولانا حسام الدین چلپی، وہ چونکہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی اس لیے مولانا آج خاموش ہے۔ کہا میں حسام الدین کو بلاؤں؟ اور میں ہاں بلاؤ، ہاں بلاؤ، دودھ پینے والا کوئی ہوگا تو دودھ جوش میں آئے گا۔ مولانا حسام الدین چلپی کو معین الدین پروانہ لے کر آئے، اور جو ہی مولانا کی نظر پڑی فرمایا نور من، دین من، شیخ من۔ کبھی آپ حسام الدین چلپی جو آپ کے مرید تھے اور اتنے بعد مرید تھے کہ کی خانقاہ میں وضو بھی سردیوں کی رات میں اپنے گھر وضو کرنے جاتے تھے، وہاں وضو نہیں کرتے تھے۔ مولانا حسام الدین چلپی اتنا ادب تھا مولانا روم کا، لیکن مولانا روم ایسے ایسے القاب انہیں دے رہے ہیں جس سے کسی اپنے شیخ طریقت کو القاب دے جاتا۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا حسام الدین ہمارا نور ہے، ہمارے من کا چین ہے، یہ تو ہمارا شیخ ہے، یہ تو ہمارا بزرگ ہے، یہ باتیں کہنے لگی۔ معین الدین پروانہ مولانا کے قدموں میں اور مولانا حسام الدین چلپی آپ کے قدموں میں گر رہے تھے، مولانا جلد کے اندر یہ کہہ رہے تھے، اور پھر معین الدین پروانہ نے حسام الدین کے کان میں کہا کہ حضرت کوئی گل ہے گی صحیح توڑے اندر میں مولانا ہے پہ آخر کلو فن ایسے فرما رہے، ایسے ایسے القاب کہہ رہے ہیں، کوئی گل توڑے ہے گی صحیح؟ فرمایا چل میں آ گئے۔ حسام الدین چلپی نے کہا کہ اے معین پروانہ سنبھل کر بات کرو، اگر کوئی بات میرے اندر نہیں ہے تو میرے شیخ نے کہی ہے تو وہ ہو گئی، اسی وقت ہو گئی ہے، کوئی خوبی نہیں بھی تھی، مولانا نے کہہ دیا ہے تو ہوگی، ابھی ہوگی۔ وہ معین الدین پروانہ آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا تعلق؟ اور انہوں نے کہا ہمارا کیا تعلق پوچھتے ہو؟ اگر جناب محمد مصطفیٰ کے دین کی حقیقت مولانا کے کلام سے آپ کو معلوم ہوئی ہے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت مولانا سے معلوم ہوئی ہے۔ تو یہ جس طرح محمدیوں کے پیشوا ہیں، یہ عیسائیوں اور مسلموں کے بھی پیشوا ہیں۔ اس لیے مولانا ایک مسلمہ شخصیت تھی۔ اور پھر جنازے کا جب کیا آیا، ٹائم آیا، کیونکہ وصیت کے مطابق جنازہ پڑھانا تھا، حضرت صدر الدین گولوی نے جنازے، پہلے آپ جنازے کے لیے جب آگے بڑھے، اللہ اکبر، جنازے کے لیے آگے بڑھے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کیفیت تھی؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے ماتمی لباس میں مولانا کی زیارت کرنے آئے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ روح اقدس نبی جناب محمد مصطفیٰ متجسد ہو کر خود جہاں جنازہ پڑھنے تشریف لے آئے، آپ خود تشریف لے آئے تھے۔ مولانا روم ہمارے شیخ کے محبوب ہیں، ہمارے شیخ کے محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو